بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، قرآن حدیث کلاسز آن لائن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، سچی بات یہی ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ یہی دنیا اس کے قدموں میں ذلیل ہو کے آتی ہے. کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بہت زبردست واقعہ ہے کہ ایک طالب علم دلی میں پڑھنے کے لیے گیا. تو وہ بیچارہ پردیسی تھا، دن کو مدرسے میں چلا جاتا تھا اور رات کو مسجد کے حجرے میں رہ جاتا تھا. تو ایک دفعہ ایک لڑکی جو ساتھ مسجد کے پڑوس میں تھی، بڑے امیر گھرانے کی تھی، تو وہ گھر سے نکلی اور ساتھ میں دوسری گلی کے اندر اپنے کسی عزیزوں کے گھر میں جا رہی تھی. تو راستے کے اندر لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور لڑائی بہت سخت تھی. تو اس بچی نے اپنی عزت بچانے کے لیے جلدی سے مسجد کے اندر وہ داخل ہو گئی. اب یہ طالب علم مسجد کے اندر بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا مسجد کے حجرہ کے اندر. تو وہ لڑکی جب حجرہ میں آئی تو وہ طالب علم بیچارہ گھبرا گیا اور اس نے کہا، بندی خدا تو مجھے کیوں ذلیل و رسوا کرتی ہے؟ میں کافی دور کا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، مجھے مسجد سے نکال دیں گے، اور یہ ہے کہ میری جو تعلیم ہے وہ ساری کی ساری وہ ضائع چلی جائے گی، تو مہربانی کر یہاں سے چلی جا. اب وہ لڑکی کہنے لگی، باہر جا کے حالات تو دیکھ کہ لوگوں کے اندر کتنی آپس میں سخت لڑائی ہو رہی ہے. یہی مسجد امن والی تو جگہ ہے، تو میں مسجد کے اندر امن لینے کے لیے، پناہ لینے کے لیے آئی ہوں. تو جو ہی لوگوں کی لڑائی ختم ہو جائے گی تو میں پھر اپنے گھر کو روانہ ہو جاؤں گی. معزز سامعین کرام، وہ لڑکی ایک کونے کے اندر بیٹھ گئی اور وہ جو طالب علم تھا وہ دوسرے کونے میں بیٹھ کے اس نے جو منہ ہے وہ دوسری طرف کر لیا اور کتاب کے مطالعے کے اندر مصروف ہو گیا. لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ چراغ کے اوپر جو وہ اپنا آگ جل رہی تھی، جو روشنی تھی، وہ اس کی آگ کے اوپر وہ انگلی رکھ دیتا تھا، پھر مطالعے کے اندر مصروف ہو جاتا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اپنی انگلی کو آگ کے اوپر رکھ دیتا تھا. تو جب صبح ہوئی، اذان کا ٹائم ہوا، تو اس طالب علم نے کہا کہ ابھی تم اپنے گھر کے اندر چلی جاؤ اور میں تمہیں اپنے اگر کہو تو میں تمہارے گھر تک بھی تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں. لیکن وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب کہ مجھے آپ اس کی وجہ نہیں بتائیں گے کہ آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر کیوں رکھ دیتے تھے. تو وہ طالب علم کہنے لگا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد میرا نفس مجھے ابھارتا تھا کہ میں بدکاری کروں، میں غلط کام کروں، لیکن میں اپنی انگلی کو آگ کے اوپر رکھ دیتا تھا اور میں اپنے نفس کو متنبہ کرتا تھا کہ یہ دنیا کی آگ جو کہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ آگ تو اسے برداشت نہیں ہو سکتی، اور جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اور تیز ہے، تو بھلا وہ تو آگ کیسے برداشت کرے گا؟ بس میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے میں یہ کام کرتا رہا. اللہ اکبر. معزز سامعین کرام، اس بچی نے وجہ پوچھی اور پھر وہ جو بچی ہے وہ اپنے گھر کو چلی گئی. جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اس نے اپنے باپ کو ساری صورتحال بتلائی. باپ جو تھا اس وقت وہ خاموش ہو گیا، ماں بھی خاموش ہوگی. تو کچھ عرصے کے بعد اس بچی کے رشتے آنا شروع ہو گئے. ظاہر بات ہے امیر گھرانے کی تھی اور امیر گھرانے سے اس کے رشتے آنے تھے، لیکن وہ لڑکی ہر رشتہ ٹھکرا دیا کرتی تھی اور اپنے باپ کو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر میرا آپ رشتہ اس طالب علم کے ساتھ کر دیں، اس بچے کے ساتھ کر دیں، تو میں ساری زندگی تمہارا جو ہے وہ احسان مند رہوں گی. بالآخر والدین کو مجبور ہو کے جو اپنی بچی کا رشتہ ہے وہ اس طالب علم کے ساتھ کرنا پڑا. تو معزز سامعین کرام، اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس طالب علم نے وقتی طور پر اپنے آپ کو بدکاری سے بچایا، حرام سے بچایا، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا. پھر کیا ہوا؟ خالق کائنات نے اس کو کیسی عزت دی؟ گھر والی بھی دی اور ساتھ میں گھر والا اپنا گھر بھی دیا اور ساتھ میں خالق کائنات نے اس کو دنیا بھی عطا کی. تو سچی بات یہی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو حرام
حرام سے بچائے، اور جو انسان اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے 1 یا 2 منٹ یا 5 منٹ کی وہ انسان قربانی دے دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر جو انعام آتا ہے تو وہ 5 یا 10 منٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ کا اس کو انعام دے دیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، امید ہے کہ ہمارا آج کا واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔